اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام جاری و ساری ہے، اور آج میں آپ کے ساتھ 8، 9 اور 10 محرم کے دن کا ایک بہت ہی مجرب اور بہت ہی طاقتور وظیفہ شیئر کروں گا۔ یہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک بڑی ہی عظیم سورت ہے جسے سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ اس سورت کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اس میں اللہ رب العزت کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے اگر بندے نے کسی آفیسر سے کوئی بات منوانی ہو یا گاؤں کے کسی چودھری سے کوئی بات منوانی ہو تو وہ بندہ اس کے پاس جاتا ہے اور بار بار اس کی تعریفیں کرتا ہے، اس کی تعریفوں کے پلوں کو باندھ دیتا ہے، اور وہ بندہ خوش ہو کر اس بندے کا کام کر دیتا ہے۔ لیکن پیارے دوستو، پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے جو بندے کو بن مانگے عطا کرتی ہے، اور جب بندہ بار بار اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرے گا، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے گا اور اس کے سامنے اپنی جولی کو پھیلائے گا، اپنے ہاتھوں کو پھیلائے گا، تو وہ کبھی بھی آپ کی جولی کو خالی نہیں لٹائے گا۔ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی بھی اللہ رب العزت کی ذات خالی نہیں لٹائے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر بندہ صرف ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 سپارے پڑھنے کا ثواب لکھ دیتے ہیں، اور جب بندہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، سورۃ اخلاص کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اس کا وظیفہ پڑھنے سے آپ کو دنیا کے بھی فائدے ہوں گے اور آخرت کے بھی فائدے ہوں گے۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے 8، 9 اور 10 محرم کے دن پڑھنا ہے۔ ان 3 دنوں میں 10 محرم کی بہت زیادہ فضیلت ہے جسے یوم عاشوراء بھی کہتے ہیں، اور اس دن روزے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ تو جب آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو شروع کریں تو کوشش کریں کہ ان 3 دنوں کا روزہ بھی رکھیں۔ اگر آپ ان 3 دنوں کا روزہ نہیں رکھ سکتے تو کم از کم یوم عاشوراء کا روزہ ضرور رکھیں، یعنی کہ 10 محرم کے دن کا روزہ ضرور رکھیں۔ اگر آپ ایسا بھی نہیں کر سکتے تو پھر آپ ان 3 دنوں میں یہ عمل، یہ وظیفہ ضرور پڑھ لیں جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی ضرورت کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اولاد نافرمان ہے، اسے فرما بردار بنانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ بچوں یا بچیوں کے رشتے کے معاملے میں والدین پریشان ہیں، اچھا رشتہ نہیں مل رہا، تو ان کے لیے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ رزق کی تنگ دستی ہے، رزق کی تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ گھر میں پریشانی ہے، مصیبتیں ہیں، تو ان پریشانیوں سے چھٹکارا پانے کے لیے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب عمل آپ نے کیسے کرنا ہے، اس وظیفے کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، اس کا کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں،
اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھ سکتے ہیں، دن میں پڑھیں رات میں پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ وقفے کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو وقفے کے ساتھ بھی آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ وظیفہ شروع ہونے سے پہلے آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورہ اخلاص کی تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہی سورہ اخلاص 200 مرتبہ پڑھتے ہیں تو اس وظیفے کی طاقت 10 گنا بڑھ جائے گی، لیکن کم از کم آپ نے 41 مرتبہ ضرور اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے۔ 8 محرم الحرام کے دن میں یہ عمل کریں یا رات میں یہ عمل کریں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو، اس عمل کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس طریقے سے بھی یہ عمل پڑھ سکتے ہیں، لیکن 8 محرم کی رات اور دن میں آپ نے اس عمل کو مکمل ضرور کرنا ہے۔ اسی طریقے سے 9 محرم الحرام کے دن بھی آپ نے اول آخر درود پاک اور درمیان میں کم از کم 41 مرتبہ سورہ اخلاص اور زیادہ سے زیادہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ پھر 10 محرم الحرام کے دن بھی اسی طریقے سے آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اول آخر درود پاک اور درمیان میں 41 مرتبہ یا پھر 200 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ جب آپ یہ تینوں دن عمل کر لیں، یہ تینوں دن وظیفہ پڑھ لیں، تو یوم عاشوراء کے دن یعنی 10 محرم کے دن مکروہ اوقات کے علاوہ جن اوقات میں سجدہ کرنا منع کیا گیا ہے، ان اوقات کے علاوہ آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے ادا کرنے ہیں۔ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں خاص اللہ واسطے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اس طریقہ کار سے آپ نے ان 2 رکعت نماز نوافل کی نیت کرنی ہے۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اسی طریقے سے دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں، بلکہ آپ نے اپنی جگہ بیٹھے رہنا ہے اور ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے استغفار کی دعا پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو استغفار کی دعا آتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر آپ کو استغفار کی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آپ اس طریقے سے بھی اللہ رب العزت کے حضور استغفار کر سکتے ہیں۔ جب آپ یہ عمل بھی مکمل کر لیں، پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یقین جانیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی غفور الرحیم ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندے کا انتظار کرتا ہے کہ کب میرا بندہ مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں۔ وہ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو، پھیلی ہوئی جولی کو کبھی بھی خالی نہیں لٹائے گا۔ آپ جو بھی جائز دعا مانگیں گے، جس بھی جائز مقصد کے لیے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا، اور اس کامیابی کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ تھا سورۃ اخلاص کا ایک چھوٹا سا عمل، چھوٹا سا وظیفہ، جسے آپ نے 8، 9 اور 10 محرم الحرام کے دن پڑھنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان 3 دنوں میں یہ عمل، یہ وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔